السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، اب جو میرا موضوع ہے اس ویڈیو کو بنانے کا، اس کا ٹائٹل یہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے۔ اس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن کسی بھائی نے یہ دوبارہ بولا ہے کہ یہ مزید وضاحت سے اس کو بیان کریں کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اور دوسرا کون سا عمل جو ہے وہ اختیار کرنے سے انسان کو اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے راضی ہیں، لوگوں کو معاف کر دیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ان کو معاف کر دینا اللہ کا فضل ہے، اور اپنی زندگی پہ جن لوگوں میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے میں رہ کے زندگی اور حالات کی ان تلخیوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اس پہ اگر آپ صابر ہیں، شاکر ہیں کہ جیسے بھی زندگی تو نے دی ہے مولا تیری مرضی، تو یہی اللہ کا فضل ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں۔ تو دوسرا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟ اس کا لیول یہی ہے، اس کی پرکھ اور پیمانہ یہی ہے کہ جس قدر آپ خود اپنے اللہ سے راضی ہیں، اسی قدر آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے، اپنے رب سے راضی نہیں ہیں تو سمجھیں آپ کا رب بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ جب تک آپ اللہ سے راضی نہ ہوں گے، اللہ آپ سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اسی صورت میں آپ سے راضی ہے کہ جب آپ اللہ سے راضی ہیں، تو اپنی زندگی سے گلہ نکال دیں، شکوہ نکال دیں۔ اور اگر اس سے قبل، اس ویڈیو کو سننے سے قبل اگر جو لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ شکوہ کرتے ہیں، رب سے راضی نہیں ہیں یا اس سے گلہ کرتے ہیں، اپنی اس زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور ایسی زندگی پر، ایسے خیال پر استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اور اپنے رب سے راضی رہیں، اپنی زندگی سے راضی رہیں، اپنے معاشرے سے راضی رہیں، اپنے ارد گرد کے عزیز و اقارب اور لوگوں کے ساتھ راضی رہیں۔ یہی اللہ کا فضل ہے اور یہی رضا کی صفت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے راضی نہیں ہیں انہیں رب کی رضا کبھی نصیب نہیں ہوگی، تو جو لوگ اپنے رب سے راضی ہیں تو رب کی رضا بھی ان کو نصیب ہوگی۔ تو دوسری جو بات ہے کہ کیسا کون سا عمل انسان کو اللہ کا مقرب بناتا ہے، تو وہ عمل وہی ہے کہ جس چیز کو رب تعالیٰ کریم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور بار بار قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کا خیال رکھو، مظلوم کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرو۔ یعنی کہ جہاد سے مراد نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اسلحہ لے کے نکل پڑنا ہے ظلم کے خلاف، یعنی اس کو ناپسند کرو، اس ظلم کو، اس زیادتی کو، اور مظلوم کی جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، اور ظالم کو اس ظلم کرنے سے منع کرو، اس کو روکو۔ اور اگر آپ وہ ظلم دیکھ کر خود خاموش ہیں تو آپ بھی در حقیقت ظالموں کی لسٹ میں شمار ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کا جو چیز اللہ کا مقرب بناتی ہے وہ یہی عمل ہے کہ آپ مخلوق کے ساتھ بھلائی کا، آسانیوں کا اور صلہ رحمی کا جو ہے وہ عمل جو ہے، وہ نمونہ جو ہے وہ آپ پیش کریں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھیں کہ آپ دوسروں کے لیے باعث فضل ہوں، دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوں، آپ کا وجود دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ مخلوق کی خدمت کرنا، بے لوث ان کی بھلائی کے لیے کوششیں کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ کی ذات بھی جانتی ہے میں نے کس بندے کو کون سے اختیار دے رکھے ہیں۔ تو مخلوق کے ساتھ خندہ پیشانی، محبت اور سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرنا، یہی چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ کا مقرب بناتی ہیں۔ اللہ کا مقرب بننے کے لیے اللہ کے بندوں میں ہی آپ کو اترنا پڑے گا۔
کیونکہ اللہ کی ذات نے اس انسان کو بہت فضیلت دے کے پیدا کیا ہے، اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے پیدا کیا ہے، زمین کے اوپر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ تو انسان بذات خود بہت بڑا راز ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ خدمت کرتے ہیں یا اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے اللہ کو کھانا کھلایا۔ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ فارمولہ جو ہے کہ اللہ کو کھانا کیسے کھلانا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے نائب کی صورت میں ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ کو وہ بندہ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ وہ راز یہی ہے کہ در حقیقت وہ اپنے بندوں کے بھیس میں آپ ہی کے روبرو، آپ کے ارد گرد ہے، اور آپ نے وہ ارد گرد اور روبرو کا ہی حساب بروز حشر آپ نے دینا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان کو معاف کیا، درگزر کی ان کی خطائیں اور ان کی خدمت کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا۔ تو یہ خدمت جو ہے یہ ہی در حقیقت اللہ کا ادب ہے۔ ادب کوئی الگ شعبہ نہیں ہے، یعنی اس حکم کو مان کر سر خم تسلیم کر کے اس عمل کو اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں لے کے آ جانا، یہی ادب ہے۔ اللہ کا ادب بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی آپ اتباع کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ اس کے حکم سے نکل نہیں رہے، حکم کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنے کا نام ادب ہے۔ اور ادب کا معیار یہ ہے، حکم کو ماننے کا معیار یہ ہے، اس میں اجر و ثواب کی کوئی طلب اس میں جو ہے وہ نہ ہو، اس کا عنصر کوئی نہ ہو۔ یہ سوداگری ہے۔ بے لوث عمل وہ ہے جس میں اس سے بھی آپ نکلیں ثواب کی غرض سے بھی، کہ مجھے اللہ بدلے میں اتنا ثواب دے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے میرے درخت لگ جائیں گے جنت۔ اسی لیے علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اب بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے، وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ تو وہ چیز جو بے لوث انسان کے عمل کے اندر ہوتی ہے، جس کو غرض کوئی نہیں ہوتی، حرص کوئی نہیں ہے، امید نہیں ہے، طمع نہیں ہے، وہ بے لوث اللہ کے لیے خالص ہو کے اس کی بندگی کر رہا ہے، وہ عمل انسان کو مقرب بناتا ہے۔ تو جس عمل کے اندر در پردہ کوئی تجارت یا بدلے کی امید و حرص و طمع موجود ہے، تو پھر تو آپ نے اس بندگی کے معیار میں ملاوٹ کر دی۔ جیسے خالص دودھ میں گوالا جو ہے وہ پانی ڈال دیتا ہے تو پھر وہ خالص نہیں رہتا دودھ ہی ہے، شکل و صورت دودھ جیسی ہی ہوتی ہے مگر خالص نہیں ہوتا۔ اور خالص دودھ کون ہوتا ہے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو، ایک قطرہ ایک بوند بھی جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ تو وہ لوگ جو عمل بے لوث کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ بھلائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور مخلوق سے محبت کرتے ہیں، مخلوق کے قریب رہتے ہیں، غریبوں کے قریب رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں جو بھی ان کے اختیار میں ہے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ بانٹتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے یہی انسان کو مقرب تر بناتا جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ انتہائی رب کے قریب کرتا جاتا ہے۔ یہ عمل اگر مقرب ہونا کسی کی خواہش ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے بے لوث، جہاں تک ممکن ہو سکے ہر طرح کی خدمت کرے۔ اب اس میں صرف انسان نہیں ہے، تمام مخلوقات ہیں، چرند پرند حشرات، جو بھی مخلوقات اس نے پیدا کی، کیونکہ تمام کا معبود ایک ہے، معبود الگ الگ نہیں ہے کہ پرندوں کا معبود ہو رہا ہے، انسانوں کا معبود ہو، یہ ایک ہی ذات ہے جس کی مخلوقات ہیں۔ لہٰذا آپ کسی بھی مخلوق کی خدمت کریں گے تو وہ در حقیقت آپ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں۔
تو اللہ کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. تو اللہ کی مخلوق کی خدمت انسان کو مقرب بناتی ہے، اور خدمت ہی در حقیقت ادب میں بھی لے جاتی ہے. اور خدمت ایک اور چیز انسان کے اندر چیز منتقل کرتی ہے، عجز سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے. یہ جھکنے کی ٹریننگ ہے خدمت جو ہے. دیکھیں پھل جو ہے نا، کبھی درخت پر پھل نہیں کبھی لگا، تنے پر کبھی درخت کے تنے پر کبھی پھل نہیں لگا. پھل جب بھی لگتا ہے اس کی باریک جو آگے ٹہنیاں ہوتی ہیں جھکی ہوئی، بڑی کمزور سی ٹہنیاں جو جھکی ہوتی ہیں، پھل ان پہ لگتا ہے، تنے پہ کبھی پھل نہیں لگا. تو جہاں عجز ہے، جھکاؤ ہے، عطایت ہے، ادب ہے، وہیں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کوئی الگ چیز نہیں ہے. جہاں اس کی یاد ہے، اس کا خوف ہے، اس کی حد بندی کا ایک خوف ہے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کے آگے جھکنا، اس سے معافی مانگ لینا اپنی کسی خطا پر جو انجانے میں جانے انجانے میں جیسے بھی آپ سے سرزد ہوئی، اس کی تلافی کر لینا، اس روٹھے کو منا لینا، اس ٹوٹے دل کو جوڑ دینا، اس زخمی دل پہ مرہم رکھ دینا. آپ کے دلاسے کے جملے بھی مرہم کا کام کرتے ہیں. کسی کو مسکرا کے غم زدہ کو مسکرا کے سینے سے لگا لینا، یہ بھی مرہم کا کام کرتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ عمل ہے، در حقیقت اللہ کا فضل ان لوگوں کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس اس کی محبت کے آنسو ہیں، ان لوگوں کے پاس اللہ کا فضل ہے. جن لوگوں کے پاس کھلا دل ہے، فراخ دل ہے، سخی دل ہے، ان کے پاس اللہ کا فضل ہے. اور جن لوگوں کے پاس اپنے گناہوں پر ندامت ہے، پشیمانی ہے، گریہ زاری ہے، ان لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کی سزا کیا چیز ہے؟ اللہ کی سزا ان لوگوں پر ہے جو اپنے عملوں پر فخر کرتے ہیں. ایسے عمل تو کرتے ہیں مگر فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ تو دوسرے لوگ کر ہی نہیں رہے. تو اللہ کی ذات ایسی ساری عبادات ان کے منہوں پہ مارے گی، وہاں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس بارگاہ میں یہ قبول ہی نہیں ہے یہ عبادات. وہاں تو عجز، انکساری اور محبت جو ہے اسی کا ترازو لگا ہوا ہے، نیتوں کا، خلوص کا، عاجزی کا، انکساری کا، کہ میں کچھ نہیں. اپنے آپ کو عاجزی والی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں اور وہ زندگی آپ کو ایک نئی زندگی کی طرف لے جائے گی. اور وہ زندگی اللہ کے انعام کی زندگی ہے، اللہ کے فضل کی زندگی ہے، اللہ کے قرب کی زندگی ہے، اللہ کے تقرب کی زندگی ہے. یہ جن لوگوں کے آج آپ محفلوں میں ذکر کر کے، جن ہستیوں کے، مولا علی سرکار، امام حسن و حسین سرکار، سیدہ سلام اللہ علیہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر تمام اولیاء کرام اور مقربین کے جو ذکر کر کے واہ واہ آپ کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ سارے سراپا کردار ہیں. وہاں کردار ہی کردار ہے، عمل ہی عمل ہے، عمل کی انتہا ان ہستیوں کے اوپر. تو ان لوگوں سے عشق جو ہے، ان لوگوں سے محبت اور عقیدت کا پیمانہ یہ ہے کہ جس سے آپ عقیدت کرتے ہیں اس کا عمل اپنائیں، وگرنہ آپ اس کے قطعاً عقیدت مند نہیں. چاہے پوری زندگی کہیں جی میں مولا علی کا ماننے والا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. تو ماننے والا وہ ہے جو جھکنے والا ہے، جو ان کے عمل کو پسند کرنے والا، اور پسند کرنا زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی اس کو اختیار کر رکھا ہے اس نے اس عمل کو. تو وہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں. مقرب کا عمل مل جانا انسان کو مقرب بنا دیتا ہے. اس کا فارمولہ یہ ہے، کسی بھی مقرب بزرگ کا عمل اپنا لیں، وہ عمل آپ کو مقرب بنا دے گا. لیکن مقرب ہونے کی جو ہے وہ حیرت نہ ہو کہ میں مقرب ہو جاؤں اور مجھے کوئی کرامت مل جائے، کوئی رتبہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے. یہ چیز اس میں نہ ہو، کیونکہ مقربین کا یہ شیوا نہیں تھا. ان کا شیوا یہ تھا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر لوٹ لی ساری خدائی.
تجھ سے تجھی کو مانگ کر، مجھے تو چاہیے مقامات نہیں چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر لوٹ لی ساری خدائی، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سہی نہیں۔ اور اسی بارے میں مزید وضاحت اقبال صاحب نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو اگر ہم نشیں تو محمل نہ کر قبول۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دوسروں کے لیے فضل اگر موجود ہے، آپ دوسروں پر فضل کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث خیر ہے، تو یہی اللہ کا فضل ہے۔ آپ اپنی زندگی سے راضی ہیں، اپنے ماحول سے، اپنے حالات سے راضی ہیں، اپنی جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اس زندگی سے راضی ہیں، اس نے جیسے بھی حال میں آپ کو رکھا آپ ویسے ہی حال میں راضی ہیں، تو یہی اللہ کا فضل ہے اور یہی اللہ کی رضا کی صفت ہے، اور یہی پیمانہ ہے پرکھنے کا کہ اللہ آپ سے کس قدر راضی ہے۔ جس قدر آپ اللہ سے راضی ہیں اسی قدر اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور مقرب عمل کیا بناتا ہے؟ مقرب، اللہ کا مقرب ہمیشہ عمل بناتا ہے، وہ عمل اختیار کریں جو اللہ کے مقربین نے اختیار کیا، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کا مقرب ہونے کے لیے عبادات کا راستہ جو ہے وہ آپ کو قرب تک لے جاتا ہے، قرب الہی تک، لیکن مقرب بناتا ہے، عمل بناتا ہے۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عبادات کا بھی، شب بیداری کا بھی، اور عمل کا بھی، مگر نہ کوئی فائدہ نہیں، صرف زندگی ضائع کر رہے ہیں اور بے مقصد ضائع کر رہے ہیں۔